پیارے دوستو، بغداد کے شہر میں ایک امیر زادی لڑکی تھی، بڑے دولت مند باپ کی بیٹی تھی۔ اس کا انتقال ہوا۔ کتاب میں لکھا ہے جب اس کا انتقال ہوا تو حسب معمول جب انتقال ہوتا ہے تو بندے کے اس میت کے اوپر کپڑے سے میت کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد تاکہ قریبی رشتہ دار آئیں، غسل کا انتظام کیا جائے اور قبر کے دفنانے کا انتظام کیا جائے۔ حسب معمول کچھ دیر میت کو گھر میں رکھتے ہیں۔ تو کتاب میں آتا ہے جب وہاں کے لوگوں نے، قریبی رشتہ داروں نے، عورتوں نے غسل کے لیے میت کو اٹھایا کہ میت کو غسل دیا جائے، تو کپڑا جب اوپر کیا، دیکھا کہ اس میت کے اوپر ایک کالا سانپ ہے جو اس کے منہ میں کاٹ رہا ہے اور سارے جسم کو لپیٹا ہوا ہے، چپٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے مردوں کو بلوایا کہ میت کے اوپر ایک بڑا کالا سانپ ہے، میت کو لپٹا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، کسی نے کہا کہ سانپ کو مار دیا جائے، تو کسی نے کہا کہ اس کا کوئی انتظام کریں کہ یہ کیسا ماجرا ہوا ہے، ایک اتنا بڑا اژدہا میت کے اوپر لپٹا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، باپ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ یارو یہ عام بات نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی غضب الہی لگتا ہے، اس لیے تم لوگ چھوڑو۔ وہ اس باپ میت کے قریب آ کر کہنے لگا کہ اے سانپ، ہمیں معلوم ہے کہ تم غضب الہی ہو، اس لیے ہم بھی مجبور ہیں، ہم بھی حسب معمول اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہیں، کیونکہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، دفنانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جب تک ہم اسے دفنائیں نہ، غسل نہ دلوائیں، تب تک تم ہمیں ٹائم دو۔ تو میرے پیارے دوستو، کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس لڑکی کے باپ نے میت کے قریب آ کر یہ لفظ کہے تو وہ سانپ کسی گھر کے کونے میں جا کر چھپ گیا اور اس میت کو چھوڑ دی اس نے۔ تو میرے پیارے دوستو، وہاں کی عورتوں نے غسل دیا اور غسل کے بعد جنازے کا انتظام ہو گیا، جنازہ پڑھا دیا گیا، اور جب قبر میں اس میت کو اتارنے لگے تو پھر سے وہی سانپ آ کر اس میت کو لپٹ گیا، چپٹ گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، لوگ مجبور تھے، غضب الہی تھا، تو لوگوں نے سانپ کے ساتھ ہی میت کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد قریبی رشتہ داروں نے، وہاں کے رہنے والوں نے اس کے باپ سے پوچھا، آپ تو باپ ہو، آپ بتائیں کون سی گناہ کی ہے اس نے جو ایسا بڑا سزا اس کو بھگتنے پڑا۔ تو میرے پیارے دوستو، مسلمان بھائیوں سنو، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہے شرح برزخ میں کہ اس کے باپ نے کہا، اور تو مجھے معلوم نہیں، بس کبھی کبھار نماز میں سستی کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر نماز کو چھوڑنے والوں، وہ کسی سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑنے والوں، دیکھو کہ اس کے باپ نے کہا، اور تو ایسی بڑی گناہ میری بیٹی نے نہیں کی، بس کبھی کبھار نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اور میرے پیارے دوستو، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، سچا پکا نماز